کچھ تھا یہ میں نہیں جانتی، یہ تو شہزاد اکبر صاحب بتا سکتے ہیں، لیکن ایک بات ضرور آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے، یہ وہی شہزاد اکبر ہے جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑے عزت و احترام اور جاہ و جلال کے ساتھ ملک سے باہر جانے کی اجازت دی۔ اب اس فیصلے کے آنے کے بعد یہ جو لوگ باہر بھاگ گئے ہیں اور بھگوڑے ہیں، ان کو واپس لانے کی ذمہ داری جو ہے وہ اب حکومت پہ تو ڈالی جائے گی، لیکن سوالات تو اٹھتے ہیں کہ شہباز گل جیسا آدمی ہو جو پاکستان کے اندر ہمیشہ فساد کے لیے اور اداروں کے خلاف سازشوں کے لیے جو ہے وہ آج بھی اپنا پلیٹ فارم بھی استعمال کر رہا ہے، باہر بیٹھ کے بھی سازشیں کر رہا ہے، اور یہ شہزاد اکبر اس کیس کے اندر اب جو ہے وہ ڈکلیئرڈ ملزم ہے اور اشتہاری ہے، اس کو جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے باہر جانے کی اجازت دی۔ اور فرح گوگی بچی جو ہے وہ بتا رہی تھی، آپ کو یاد ہوگا نا، نہیں 5 کیرٹ سے کم کا ہیرا نہیں اچھا لگتا، دیکھو خاتون اول ہے، اور ان ریٹرن کیا ہوگا 5 کیرٹ کے ہیرے کے بعد کہ وہ جو کوئی بند اور سیل ہے کوئی ان کا جو منصوبہ، اس کا دفتر کھول دیا جائے گا، اس کے تالے کھل جائیں گے، تو 5 کیرٹ جو ہے وہ اس کی قیمت تھی۔ اس کے بعد یہ کیس جو ہے اس کے اوپر بڑے بڑے لمبے چوڑے دعوے کیے گئے، کبھی سوشل میڈیا میں کبھی میڈیا کے اندر، بالکل جو ہے وہ دامن صاف ہے، اور اب تو مطلب ظلم اور بےہودگی کی انتہا یہ ہے کہ بڑے کھلے طریقے سے دیدہ دلیری کے ساتھ مذہب کارڈ استعمال کیا جا رہا ہے۔ آپ کو وہ ویڈیو بھی یاد ہوگی نا جس کے اوپر عمران خان کے کان میں کہا جا رہا ہے جناب ذرا مذہبی ٹچ دیں نا، ذرا اسلامی ٹچ دیں، تو ان کو اسلامی ٹچ دینے اور مذہب کو سیاست میں اپنے گھنونے کردار کو چھپانے کے لیے استعمال کرنے کی پرانی عادت ہے، اور وہ پرانی عادت جو ہے وہ اب بھی اس کیس کے اندر یہ استعمال کر رہے ہیں۔ پہلے تو بات یہ ہے کہ خود برطانیہ کی ایجنسی نے جو ہے وہ پاکستان کی حکومت سے رابطہ کیا کہ جی آپ کی یہ کچھ پیسے بنتے ہیں اور یہ ہم نے آپ کے اکاؤنٹ میں بھیجنے ہیں، اور اس اکاؤنٹ میں جو اکاؤنٹ جو ہے وہ حکومت پاکستان کا اکاؤنٹ 1 جو کہا جاتا ہے اس میں بھیجنے کی بجائے جو سپریم کورٹ میں اس سے پہلے ایک جرمانہ ہوا تھا اس کے اندر اس کو بھیج کر ایڈجسٹمنٹ کر کے ایک فیور دینے کی کوشش کی، اور اس فیور کے ان ریٹرن کیا ہوا میں وہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ جو آج کہتے ہیں نا ذاتی فائدہ تو نہیں تھا، ہم نے کچھ اس سے لینا تھوڑی تھا، میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ اس کے اندر ان ریٹرن انہوں نے کیا لیا۔ ان ریٹرن لیا جی 6 کروڑ کی 450 کنال زمین، 6 کروڑ روپے کی 450 کنال زمین، 25.5 کروڑ اکاؤنٹ میں جو القادر کا اکاؤنٹ تھا ٹرسٹ کا، اس میں 25.5 کروڑ کیش اس کے اندر جو ہے وہ ٹرانسفر ہوا۔ اس کے بعد 28 کروڑ 40 لاکھ روپے کی بلڈنگ بنی القادر کی، اور 51 لاکھ روپے کا فرنیچر، 6.5 لاکھ کے کمپیوٹر، اور جو فرح گوگی بچی ہے اس کے جو ہے وہ نام پر زمین وہ اس کے علاوہ ہے۔ اب فرح گوگی بچی آپ کو پتہ ہے کہ وہ خانہ کعبہ کی جو گھڑی تھی اس کو بیچنے سے لے کر چارٹر پلین پہ جانا، وہاں سے اس کو بیچ کے کیش جو ہے وہ پاکستان میں لے کے آنا، وہ موصوفہ کا وہ بھی ایک جو ہے ریکارڈ موجود ہے۔ تو یہ جو فیکٹس ہیں ان کو یقیناً کوئی بھی اس کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ کچھ بڑے پرٹیننٹ سوالات ہیں اس کے اندر۔ ایک تو کل سے بوکھلائے پھر رہے ہیں تحریک فساد والے، میں نے عجیب و غریب بیانات دیکھے۔ ایک وہ جو ہے عمر ایوب صاحب، آپ کو پتہ نا نوے انقلابی ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کرپشن کا پوچھنا ہے تو حسن نواز سے پوچھیں، اس موصوف کو بتائیں کہ حسن نواز کے اوپر آپ کا جو ایسٹ ریکوری یونٹ تھا نا شہزاد اکبر کے انڈر، اس نے تمام تر تحقیقات خود بھی کی، این سی اے نے بھی کرائی، اور این سی اے نے انہی جو ہے وہ حسین نواز حسن نواز کے تمام تر اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز کو چیک کر کے ان کو کلین چٹ دی۔ سو وہ حسن اور حسین نواز صاحب جو ہے ان کو این سی اے سے کلین چٹ ملی، اور یہ پراپرٹی ٹائکون جو ہے وہ اس کے اندر پکڑے گئے۔ تو موصوف کو یہ بتا دیں، ان کی یادداشت آج کل جو ہے وہ کہیں گم ہو گئی ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ کیا ہوا، اور اگر پتہ نہیں تو بندہ بولا ہی نہ کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ شیخ وقاص اکرم صاحب جن کے اوپر خود عمران خان نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے، ان کو تو ویسے اصولوں نہ باہر ہی نہیں آنا چاہیے، لیکن انہوں نے کل ایک وہ بڑا مذاقہ خیز بات کی۔ انہوں نے کہا بار بار کہتے ہیں کابینہ میں بند لفافے کے اندر جو ہے وہ جو ہے ڈاکومنٹس آئے، آپ بند لفافہ کھول لیں۔ کتنی مذاقہ خیز بات ہے، او بھائی بند لفافہ اب تو کھل گیا، لفافہ اس وقت کھولنا تھا، کیبنٹ کے سامنے کھولنا تھا، کیبنٹ کو بتانا تھا
کہ آپ جو منظوری لے رہے ہیں اس کو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں بھیجنے کی، وہ اللیگل ہے، آپ یہ نہیں کر سکتے، یہ لوٹی ہوئی دولت ہے جو پاکستان کے عوام کی واپس آئی تھی۔ تو بھائی جان بند لفافہ اس وقت کھولنا تھا، اب تو آپ کے سارے لفافے کھل گئے، اور لفافے کھلنے کے بعد اس کے اندر سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اسی کے کیس بھگت رہے ہیں۔ سو یہ بند لفافے جو ہے، یہ ان کو بھی اگر دماغ بند ہے تو اس پہ میں کچھ کر نہیں سکتی، لفافے جو ہیں وہ کھل چکے ہیں۔ دوسری بات علیمہ باجی کی میں نے بتا دی، سزا کا انتظار کر رہے ہیں، عمران خان کہہ رہے ہیں وہ ڈیل نہیں کریں گے، وہ سزا کو فیس کریں گے، اور کل وہ رو رہی تھی کہ بڑا افسوس ہے، ہاں نہیں میں نے ایک جملہ لکھا ہے، عمران خان جیسے شخص کو سزا دے دی گئی، اس پہ بڑا افسوس ہے۔ کیوں جی عمران خان صاحب، مطلب ٹھیک ہے، یہ آج ان لوگوں کے لیے بھی شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے جنہوں نے عمران خان کو سیاست میں پلانٹ کرنے کے لیے جعلی صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا تھا۔ اس کی تمام تر پاسٹ، اس کی تمام تر حرکتیں، تمام تر جو اس کا ریکارڈ ہے، اس کے باوجود صداقت اور امانت جیسا پاک ورڈ اس شخص کے ساتھ جو ہے وہ ایسوسیٹ کیا گیا، اور اب جو ہے وہ یہ صداقت اور امانت جو ہے وہ کس طرح اس کے پرخچے جو ہے وہ ہر کیس میں اڑ رہے ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک اور جملہ انہوں نے عمران خان صاحب سے ایٹریبیوٹ کیا، اور وہ جملہ تھا آج جو ہوا پہلے بھی ہو چکا ہے۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ کیا عمران خان صاحب کو یہ یاد آ رہا ہے کہ میں نے ایک سازش کر کے ایک وزیر اعظم کو خیالی تنخواہ بیٹے سے نہ لینے پر جو ہے وہ جب نکلوایا تھا، اور ان کے خلاف جب فیصلہ آیا تھا، تو یہ میرا خیال عمران خان کو اپنی جو حرکتیں ہیں اور مکافات عمل، انہی چیزوں کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ بار بار جو کل سے میں ایک بات سن رہی ہوں جس کے اوپر میرا بہت کنسرن ہے ایز اے اسٹوڈنٹ آف لاء بھی اور ایز اے پاکستانی بھی، کہ یہ جو بار بار اعلیٰ عدالتوں کو بیچ میں لاتے ہیں، یہ اعلیٰ عدالتوں کے ترجمان بنتے ہیں، پہلے ہی فیصلے سنا دیتے ہیں۔ کل سے وہ کہہ رہے ہیں اعلیٰ عدالت میں ہم گئے اور یہ پہلی ہی پیشی میں یہ کیس ختم ہو جائے گا۔ یہ ان کو کون دے رہا ہے یہ ایشورنس؟ یہ ایشورنس اس کو کہاں سے مل رہی ہے؟ یہ کیسے اعلیٰ عدالتوں کے اوپر یہ الزام لگا سکتے ہیں کہ اعلیٰ عدالتیں جو ہیں وہ تمام تر کیسز کے جو حقائق ہیں ان کو نظر انداز کر کے ان کو ریلیف دے دیں گے؟ تو مجھے اس کے اوپر بڑا کنسرن ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہماری عدالتوں کو بھی اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ خواہ مخواہ میں ان کو بدنام کرنے کی، ملائن کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے، اور اعلیٰ عدالتوں کے بہاف پر جو ہے وہ فیصلے سنائے جا رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اعلیٰ عدالتیں جو ہیں اور یا کوئی بھی عدالت وہ کیسے نظر انداز کر سکتی ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہے جو پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت تھی، جس کو پاکستان آنا تھا، اور پاکستان اس کو جو ہے پاکستان کے اکاؤنٹ میں آنا تھا، اس کو ایک جرمانے کی سیٹلمنٹ کی شکل میں دوسرے اکاؤنٹ میں بھیج دیا گیا۔ کیسے نظر انداز ہوگا یہ فیکٹ؟ کیسے نظر انداز ہوگا یہ فیکٹ کہ این سی اے کو کہہ کے جو تمام تحقیقات جو ہے وہ ہو رہی تھیں، جو شروع ہوئی بھی تھی، حسن اور حسین نواز کی تو پیچھے لگایا ہوا تھا، لیکن ان کے خلاف جو تحقیقات تھیں اس کو باقاعدہ طور پر ایک طریقے سے سیٹل کیا گیا۔ میرے پاس یہ دو جو ہے وہ پریس ریلیز، ایک ہے این سی اے کی اور ایک ہمارا ایسٹ ریکوری یونٹ جس نے پاکستان کے جو خزانے کے کروڑوں روپے ضائع کیے، وہ بھی موجود ہے۔ یہ این سی اے کا ایک لیٹر ہے جی، یہ جو ان کی پریس ریلیز ہے جس کے اندر انہوں نے کہا کہ این سی اے ایگریز 190 ملین سیٹلمنٹ آفٹر فروزن فنڈ انویسٹیگیشن۔ یہ این سی اے کی وہ جو ہے وہ پریس ریلیز ہے جو انہوں نے اس کیس کے بعد جاری کی، جس کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کے جو ہے وہ لوٹی ہوئی دولت تھی جو ہم پاکستان کو واپس بھیج رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ ایسٹ ریکوری یونٹ جو ہے یہ اس نے ایک پریس ریلیز جاری کی، اور اس پریس ریلیز کے اندر بڑی مزیدار بات ہے کہ وہ لوٹی ہوئی دولت جو آ رہی ہے اس کو وہ جسٹیفائی کر رہے ہیں۔ The settlement is a civil matter. It does not represent a finding of guilt. یہاں پر جو ہمارا ایسٹ ریکوری یونٹ تھا ان کا، وہ باقاعدہ کلین چٹ دے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں، لوٹی ہوئی دولت باہر سے ضرور آ گئی لیکن یہ گلٹی نہیں ہے، یہ ملزم نہیں ہے، ان کو ملزم مت سمجھیں۔ اس سے زیادہ کسی کو سیف گارڈ کرنا کیا ہوتا ہے؟ اس سے زیادہ کسی کا ساتھ دینا کیا ہوتا ہے؟ اور وہ جو بریف کیس کا لین دین تھا وہ شاید اسی طرح کی پریس ریلیز کے لیے تھا، اور یہ دونوں پریس ریلیز جو ہے یہ ریکارڈ کا حصہ ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہتی تھی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ کوئی بھی عدالت کیا یہ نظر انداز کر سکتی ہے یہ حقائق
کہ زمین جو ہے وہ فرح گوگی کے نام پہ ٹرانسفر ہوئی. فرح گوگی کون ہے؟ وہ کون ہے فرح گوگی بچی جس کے جب بھی کارنامے سامنے آئے عمران خان ہو یا پنکی پیرنی صاحبہ ان کو ڈیفینڈ کرتے رہے. تو فرح گوگی کے نام پہ جو ہے وہ زمین ٹرانسفر کس مد میں ہوئی؟ کابینہ سے بند لفافے میں اور کانفیڈینشل کہہ کے کیا منظوری نہیں لی گئی؟ اس حقائق کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ کیا 5 کیرٹ کا ہیرا نہیں مانگا گیا؟ ان حقائق کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ پہلے زلفی بخاری اور پھر اپنے اور اپنی بیوی کے نام کے اوپر اس کو جو ہے وہ ٹرسٹ ڈیڈ کو بنوانا، یہ اٹ سیلف ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. ایک شخص جو سرکاری عہدے پر موجود ہے، جو وزیر اعظم پاکستان ہے، وہ ایک پرائیویٹ ٹرسٹ کے جو ہے وہ اس کا ٹرسٹی بنتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ. ایسا ہی تو کیس مریم نواز پہ بنایا تھا، جس پہ کہا کہ وہ تو اپنے بھائی کی جو ہے وہ جائیداد کے لیے وہ ٹرسٹی بنی تھی، لیکن اس کے اوپر آپ نے ان کا میڈیا ٹرائل کیا، ان کو جو ہے ملائن کیا. اور آج ایک وزیر اعظم ہوتے ہوئے، وہ وزیر اعظم نہیں تھی، ایک وزیر اعظم ہوتے ہوئے، سرکاری عہدے پہ ہوتے ہوئے، ایک پرائیویٹ ٹرسٹ کی جو ہے وہ ٹرسٹی وزیر اعظم اور اس کی بیوی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کو نظر انداز کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اور پھر یہ ہے کہ ابھی جو مذہب کارڈ استعمال ہو رہا ہے کہ جی دیکھیں